أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. سورہ رات آیت نمبر 18. للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لبیک کہا اپنے رب کے لیے. یعنی ہر معاملے میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے فوری لبیک کہے. الحسنہ بھلائی ہے یعنی جنت ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی ہر پکار پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر فوری لبیک کہے، یعنی یہ نہیں سوچے کہ میری مرضی کیا ہے، یہ نہیں سوچے کہ میرا نفس کیا کہتا ہے، یہ نہیں سوچے کہ میرے آس پاس کے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، فوری لبیک کہے، ان کے لیے بھلائی ہے. اور یہاں پہ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ نہیں لبیک کہا انہوں نے واسطے اس کے، لو ان لہم کاش کے ہوتا ان کے لیے ماں جو فی الارض زمین میں جمیعا سارے کا سارا، وہ مثلہ معہ اور اس کے مانند اس کے ساتھ، یعنی جتنا زمین میں ہے اتنا اور اس کا ڈبل اگر ہوتا، مثلہ معہ یعنی اس کا ڈبل دگنا، لفتدوا بہ البتہ وہ فدیہ دے دیتے ساتھ اس کے. اب یہاں پہ دیکھیں دو گروپس بتائے جا رہے ہیں، ایک جو اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہے، دوسرا وہ گروپ جو لبیک نہ کہتا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا. تو جو انسان اللہ کے احکامات کے اوپر نہیں چلتا، فوری اللہ تعالیٰ کی آواز پہ اللہ کی پکار پہ اللہ کے احکامات پہ لبیک نہیں کہتا، وہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن دنیا میں زمین میں جتنا ہے سب کا سب اور اس کا ڈبل بھی اگر دے دیا جائے اس کو، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، فدیہ کیا ہے؟ کوئی چیز جو جان بچانے کے لیے دی جاتی ہے، تو وہ اگر دے کے بھی اپنی جان چھڑانا چاہے تو دے کے اپنے جان چھڑانا چاہے گا. کس کے لیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. مگر سب سے پہلے کیا ہے، کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، جتنا زمین میں ہے اتنا سب کا سب کسی کے پاس ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، پھر اس کا ڈبل. یعنی اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی حقیر چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ کے اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. اب دیکھیے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم بچوں کے پیچھے اللہ کے احکامات کو، نمازوں کو، روزوں کو، اچھی اچھی چیزوں کو، اپنی نفس کے لیے، اپنے خواہشات کے لیے حلال حرام بھول جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کی پکار یہاں نہیں سنتے، لیکن جن حقیر چیزوں کے پیچھے ہم دنیا میں بھاگ رہے ان کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہوگی آخرت. وہی ساری چیزیں دنیا میں جتنے سب کا سب اور اس کا ڈبل بھی اگر مل جائے تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ فدیہ دینا چاہے گا. اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ان کے لیے برا حساب ہے، یعنی عمل برے ہوں گے تو حساب بھی برا ہوگا. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اور جہنم کیسی ہوگی؟ جہاں پہ آگ میں انسان جلائے جائیں گے، اور وقودها الناس والحجارہ، اس میں آگ میں فیول کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر ہوں گے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا رہنے کی جگہ ہے. تو اب یہاں پہ دو گروہ بتائے جا رہے ہیں، ایک جو اللہ تعالیٰ کے کو فوری لبیک کہتے ہیں احکامات پہ چلتے ہیں، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں چلتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دونوں کا رزلٹ ایکول نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتا، شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو بعض انسان ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیک عمل کرتے جا رہے ہیں، لیکن بعض انسان ہے جو یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، کچھ بھی ہو ہم بخشے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کہ اللہ تعالیٰ کی پکار کا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے فوری اس کو بجا لائے، اور جو نہیں بجا لائے، دونوں ایکول نہیں ہو سکتے.
اور جو نہیں مانتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اگر بہت برا ٹھکانہ ہے تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں اس ٹھکانے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر ہم کو پتا چلے کہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے تو وہ سارے عمل کرنا چاہیے جس سے ہم جہنم سے بچ سکے. افمن یعلم انما، کیا بھلا وہ جو جانتا ہے کہ بے شک انزل الیک، جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. من ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. کمن هو اعمی، مانند اس کے ہے جو اندھا ہے. یعنی کوئی، اب یہاں پہ اگین دو انسان ہیں. ایک وہ انسان جو جانتا ہے کہ قرآن حق ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے، بصیرت والا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ حق کیا ہے. کیا وہ اندھے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا یعنی یہاں پہ علم کا اندھا ہے، تو دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. انما یتذکر، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب، عقل والے. یعنی صرف عقل والے جو ہوتے ہیں وہ لوگ نصیحت پکڑتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بھیجی ہوئی کتاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ حق ہے. اور نصیحت بھی کیا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے. یعنی ہدایت بھی اگر ہم صحیح راستے کی کر رہے ہیں تو شعوری ہدایت ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ میرے اماں ایسا کرتے تھے، میرے بابا ایسا کرتے تھے، میرے دادا ایسا کرتے تھے، بس میں بھی ایسی کروں. اب ہم دیکھیے یہ جو آیات پڑھے یہ صرف نان مسلم کے لیے نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ہم شروع سے جب پڑھتے ہوئے آئے ہیں آیت نمبر 17 تک، تو یہ نان مسلم کے لیے نہیں کہ یہ کریٹر دیکھو اتنے وہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو پہچانا. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہچانے اور اس کے مطابق اپنا عمل کریں. جیسا میں ابھی بتائی، جس کی جتنی بڑائی ہے اس کا احساس ہوا تو پھر ہمارا اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اب آپ خود سوچئے ہماری وہ نمازیں جو صرف ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے پڑھتے تھے اس میں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد نمازیں پڑھنا، اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل فرق ہے. تو اسی طرح اولو الالباب یعنی عقل والے انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. یعنی ایمان بھی ہمارا خود سوچ کر، خود غور و فکر کر کے شعوری ایمان ہونا چاہیے. یہی تو فرق ہے. ہم میں اور صحابہ میں، ہم کو کیا ہو گیا؟ وراثت میں کلمہ مل گیا، اس کی وجہ سے ہم کلمے کے اوپر سوچے ہی نہیں زیادہ. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کلمے کا میننگ پوچھے نہیں بولتے. اب پھر بھی الحمدللہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں ہم لوگ، کلمے کا ہم ٹرانسلیٹ کر پاتے، لیکن اپنے ہی گھر میں ہمارے ہی بھائی بہنوں سے جو جن کو عربی بالکل نہیں آتی، کلمے کا میننگ پوچھے، اس کو ایکسپلین کرنے کے نہیں معلوم ہے کیونکہ شعوری ایمان نہیں ہے. صحابہ میں ہم میں یہی فرق تھا. صحابہ اکرام کلمے کا مطلب سمجھ کے ایمان لے کر آئے تھے. ہم کیا کیے؟ بنا سمجھے بس ایسے ہی باپ دادا کی یا پھر ماں باپ جو سکھائے اس کی پیروی کر رہے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے. یعنی جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، ان کی کیفیت بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کا ایمان، ان کا عمل بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب آپ لوگ کیا کریے، یہاں سے اولی الالباب کے صفات بتائے گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہے ہیں اولی الالباب کے صفات بتائے گئے ہیں. اب یہاں پہ ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ عقل سے کام لینا اور شعوری ایمان ہونا ضروری ہے. تو اب ہم کو کیا چاہیے کہ ہم ان اولی الالباب کی کیٹیگری میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اب یہاں سے آپ لوگ کیا کریے، ایک ٹیبل بنائیے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ابھی بنائیے، صرف پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر کے ایک ٹیبل بنائیے. وہ ٹیبل میں کیا کریے، اولی الالباب کے جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں پورے صفات بتائے گئے ہیں اور ان کے جو کام بتائے گئے ہیں وہ پورے ایک ٹیبل میں لیفٹ سائڈ لکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ یہ ہونا چاہیے. رائٹ سائڈ یہ اپنے آپ کے لیے رکھیے، ہوم ورک نہیں ہے. رائٹ سائڈ کیا مجھ میں یہ چیز ہے، اور اگر ہے تو کتنی حد تک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں یہ کیسے کوشش کر سکتی ہوں، تاکہ کیا ہوگا ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو بتایا گیا کہ اولی الالباب ہونا ضروری ہے، ان میں شامل ہونا ضروری ہے، شعوری ایمان لانا ضروری ہے. تو ٹیبل میں کیا کریں، اوپر اولی الالباب لکھ کے لیفٹ سائڈ اللہ تعالیٰ یہ بتائے، رائٹ سائڈ کیا میرے میں ہے یہ چیزیں، ہے تو کتنی حد تک ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں یہ چیزیں اپنے میں کیسے لا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز اب یہ اولی الالباب کیسے ہوتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ،
یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب اللہ سے کون سا عہد ہے؟ سب سے پہلے عہد الگ، جو اللہ کے سوائے کسی کو بھی الہ نہیں ماننے کا کیے تھے عالم ارواح میں۔ اب میں نے سمجھتی اس کو ڈیٹیل میں لینے کی یہاں پہ ضرورت ہے، سب لوگ اس عہد سے واقف ہے۔ دوسرا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اب اتنا ایزی ہے سمجھنا کہ اب ہم کو مطلب سننے کا اطمینان ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ یعنی سپریم اتھارٹی، کسی کو بھی نہیں ماننا، کسی کو بھی الہ کا جو پوزیشن ہے کسی کو نہیں ہے۔ چلو الحمدللہ الحمدللہ، مشرک جیسا کرتے ہیں، نہ بتوں کو وہ جگہ دیے، نہ پہاڑوں کو، نہ جھاڑوں کو، نہ سورج کو، چاند کو، ایک دل میں سکون آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ کیٹیگری مسلمانوں کے جو گمراہ گروہ ہے، جو پیغمبروں کو، نبیوں کو، خبر والوں کو، یا پھر ملاؤں کو، مرشدوں کو، انسانوں کو اس طرح کے ولی یا کچھ بناتے ہیں، وہ بھی کیا ہوگا؟ الہ کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھانا۔ چلو الحمدللہ اتنی ہدایت سے ہم ایسے شرک میں بھی مبتلا نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو خاموشی سے ہمارے اندر آ جاتی ہے، نفس کو الہ بنانا، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ یعنی نفس کی بات اللہ کے بات کے اگینسٹ سننا۔ آج ایک دن اتنا صبح فجر کی نماز کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کی جگہ اللہ کا حکم ہے فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ہم کیا کہ اللہ کی جگہ اپنے نفس کو الہ بنائیں گے۔ ویسے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر، جیسا کوئی بھی اللہ کا حکم ہے روزے کو لے کر، نماز کو لے کر، صدقات کو لے کر، اپنے نفس کی مرضی نہیں سننا ہے۔ چلو آج ایک بار ایک کے لیے فار اے سیکنڈ بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو الہ نہیں بنا سکتے، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ اب وہ تو پھر ایسی بات ہو جائے گی جیسے مشرک بولتے تھے، اللہ کے رسول ان کو کیا بولے، ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کرو، ہم ایک دن آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ ایک دن ہم نفس کی بات سن لیے، کل سے پھر نماز پابندی سے پڑھے، کل سے پھر اچھے ہو جائیں گے، تو ایک دن کے لیے تو نہیں بنا سکتے۔ تو ایک سیکنڈ، ایک مومنٹ کے لیے بھی نفس کو الہ نہیں بنانا ہے۔ پھر یہ عہد اللہ میں یہ عہد الگ سے آ گیا، اور لا الہ الا اللہ کا بھی آ گیا۔ اور تیسرا عہد اس میں یہ ہوگا کہ جو اہل کتاب کیے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اہل کتاب کب عہد کیے؟ اپنے پیغمبروں کے تھرو اور اپنے کتابوں کے تھرو اللہ تعالیٰ ان سے عہد لیے تھے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کو ہیلپ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو یہ تین کیا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ سے عہد ہو گئے، جس میں سے تیسرا ہمارے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، صرف پہلا اور دوسرا ہے۔ ولا، اور نہیں، ينقضون المیثاق، وہ توڑتے ہیں وعدے کو، یعنی مضبوطی سے اگر کوئی بھی وعدہ انسان کرے تو وہ نہیں توڑتے۔ کون؟ اولی الالباب۔ سب سے پہلے اللہ کا عہد نہیں توڑتے، دوسرا کوئی بھی وعدہ نہیں توڑتے، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو کسی عہد کے شکل میں، یا پھر نبیوں سے کیا ہوا وعدہ ہو جو اہل کتاب نے کیا تھا، یا پھر بندوں نے بندوں سے وعدہ کیا ہے تو وہ نہیں توڑتے۔ کیونکہ وعدہ توڑنا کس کی نشانی ہے، کس کی صفت ہے؟ منافق کی صفت ہے۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ لڑتے جھگڑتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں۔ پھر نیکسٹ صفت کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ، وہ اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصل، جو جوڑا جائے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھے تھے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، یعنی بلڈ ریلیشن نہیں توڑ سکتے کسی بھی حال میں۔ جیسے آف کر دیتے یا بچوں کو الگ کر دیتے یا بھائی بہن کئی دن بات نہیں کرتے، رشتہ داری توڑ دیتے، یہ ہمارے پاس الاؤڈ نہیں ہے۔ دوسرا، مسلمان بھی ایک جماعت میں رہنا ہے، اس کا بھی ہم کو حکم ہے۔ جیسے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنے کا حکم دیا۔ بلڈ ریلیشن کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی جو ہے ایک گروہ میں، ایک گروپ میں رہنا ہے، ڈیوائڈر نہیں ہونا ہے، کسی بھی طرح سے نہیں ہونا ہے۔ لیکن افسوس دیکھیے، مسلمان اتنے جماعتوں میں، فلانی جماعت، فلانی جماعت، فلانی جماعت، فلانی جماعت، کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، میں جتنے یہاں پہ بھی اپنے ساتھ ہم بچوں کے کلاسز، بڑوں کے کلاسز سب ایک ساتھ کیوں رہی، سب انڈیپینڈنٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن جب ہم ایک ساتھ مل کے کریں گے، یہ ان کی ہیلپ کرتے، وہ ان کی ہیلپ کرتے، اس میں جو برکت ہے وہ اکیلے کرنے میں نہیں ہے۔
اور اسی طرح ہر جگہ ہر جماعت کو کیا کرنا چاہیے, ہم کو ایک جگہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بلڈ ریلیشن کے ساتھ ساتھ سوشل یونٹی کے لیے بھی حکم دیا. اگر یہ ایک آیت کے اوپر اگر کوئی وہ کر لینا, عمل کر لے, تو کیا ہے مسلمانوں کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. آج مسلمانوں کے اوپر اتنا برا حال کی ہر کوئی آتا ہے مسلمانوں کو توڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں 4 لکڑیوں کو ایک جگہ باندھنے کے کوئی نہیں توڑ سکتا, ایک لکڑی کو کوئی بھی آسانی سے توڑ. جماعت ہم بٹ گئے, اس لیے تو کوئی بھی آتا ہے 1 منٹ میں مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ایسے نہیں جاتے. اور اگر وہی ہم مل کے ایک جٹ ہوتے تو کوئی ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو یہاں پہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو جوڑنے کا ہے نا, رشتے داری بھی, اور بطور مسلمان ایک گروہ ایک جٹ ہو کر ایک ساتھ ہم کو رہنا ہے. پھر وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. اور خشیت کیا چیز ہے؟ کسی علم کی بنیاد پر کسی سے ڈر. اب اگین اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. فرسٹ ٹائم جب کوشچن ہے نا, ہاں ڈرتے تو ہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو جھوٹ کیوں بولتے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو غیبت کیوں کرتے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرتے ہیں تو چغلی کیوں کرتے؟ ایک کاکروچ سے میرے خیال سے اللہ زیادہ ڈرتے ہیں ہم جتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. واقعی میں آپ اپنے آپ کا عمل اگر ہم دیکھ لیں گے, کاکروچ آ گیا, ایک لیزرڈ آ گئی, ایک چوہا آ گیا, تو ایسا ڈریں گے, اس سے ایسا ڈریں گے جس کی حد میں. اتنا ڈر بھی نہیں ہے ہم کو اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے روز دیکھے فون آتا, غیبت شروع, چوری شروع, چھوٹی چھوٹی باتیں ایسے, نماز ایزیلی چھوڑ دیتے ہیں, بے پردے کی آسانی سے کرتے. کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. پھر وَيَخَافُونَ, اور وہ ڈرتے ہیں سوء, برے, الحساب, حساب سے. یعنی اولی الالباب کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حساب سے ڈرتے ہیں. لیکن ہمارا حساب کیا ہے؟ برے عمل ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے, اور نہ ہی اس حساب کا ڈر ہے. اگر یہ قیامت کے دن کا حساب کا ڈر ہوتا تو ہر عمل کرنے سے, ہر ایکٹ کرنے سے پہلے ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہونے والا ہے. لیکن افسوس ہم نہیں سوچتے. تو اب یہاں پہ اپنے آپ کو بار بار یہ ساری چیزیں ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم میں ہے یا نہیں ہے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. یعنی اب یہ پچھلی کا ساری جو چیزیں بتائی گئی ہے وہ بنا صبر کے نہیں ہو سکتی. نہ جو ہے رشتے داریاں, دیکھیں زیادہ تر رشتے داریاں ٹوٹنے میں, جماعتوں کا ٹوٹنے میں کیا وجہ ہے؟ صبر نہیں ہونا. بے صبری کی وجہ سے الگ الگ ہوتے ہیں. تو صبر ہی کیا ہے؟ ساری چیزوں کی بگاڑ ہے. اور صبر ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ سے پوچھا جائے صبر کرتے ہیں, ہاں اتنا صبر کر رہے, ایک ہی گاڑی ہے صبر کر رہے, ایک ہی ڈائمنڈ سیٹ ہے پھر بھی صبر کر رہے. رشتے دار کو ساری گالی دے کر آئیں گے, بول کے آئیں گے, اپنے فرینڈ کو سب بول کے اپنے گھر میں صبر ہی تو کر رہی ہوں, اور کیا کر رہی ہوں. صبر کیا چیز ہے؟ نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا ہے. صبر کیا چیز ہے؟ ڈرامہ کرنا, شور مچانا, پینک ہونا نہیں ہے. صبر ہے ویسے حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرنا. صبر جمیل اصل صبر ہے, جیسا یوسف علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا. والذین صبروا, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا, ابتغاء وجہ ربہم, تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا. اور یہ رب کی رضا کیا ہے؟ وجہ کا مطلب چہرہ ہے. چہرہ یعنی اٹینشن. آپ کسی کا چہرہ ادھر کرو یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ کی اٹینشن ادھر کرو. تو اب اللہ تعالیٰ کی اٹینشن ادھر کرنے کے لیے, اپنے طرف کرنے کے لیے بہت صبر کا, اور یہ بنا صبر کے ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا اٹینشن ہماری طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اور سنت کی پیروی, چھوٹی سی کی. اور قرآن اور سنت کی پیروی میں صبر تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں بنا صبر کے ہم خود قرآن اور سنت کی پیروی نہیں کر سکتے. لوگوں کے باتیں بھی سننا ہے, پھر فجر کی نماز اٹھنے کے لیے اٹھنے سے لے کر, روزے سے لے کر, پردے سے لے کر, اپنے آپ کو جھوٹ سے, غیبت سے کنٹرول کرنے سے, ساری چیزوں کے لیے صبر چاہیے. غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے, ساری چیزوں کے لیے صبر چاہیے ہی چاہیے. اور ہم تھوڑا سا صبر کر کے چیختے بھی, چلاتے بھی, روتے بھی, پھر بولتے ہم صبر کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ صبر نہیں ہوتا. صحابہ اکرام کا جو صبر تھا وہ صبر تھا. جلائے, ریتوں پہ لٹائے, یہاں تک کہ وہ پیروں کے ناخن بھی, ذات الرقا میں کیا ہوا تھا, ناخن بھی اتر گئے, گر گئے, دانت ٹوٹ گئے, مر گئے. وہ صبر تھا. ہمارا صبر کوئی صبر نہیں ہے. رونے, چیخنے, چلانے, پیٹنے کے بعد بھی صبر کرنا, یہ کوئی صبر نہیں ہے. پھر آگے کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور قائم
کی جنہوں نے نماز. نیکسٹ صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت ڈفرنس ہے. نماز جسٹ آفرنگ صلاح اینڈ اسٹیبلشنگ صلاح دونوں میں فرق ہے. تو وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کیا اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزقناہم، تو جب اللہ نے رزق دیا، اور رزق کیا چیز ہے؟ انسان کی فائدے کی کوئی بھی چیز رزق ہوئی. تو اس میں تک مال نہیں آئے گا، ہر چیز علم سے لے کر، مال سے لے کر، کھانے پینے سے لے کر، گھر کی کوئی بھی چیز، اور وہ بھی دی ہوئی اللہ کی ہے. اللہ کی دی ہوئی ہے تو خرچ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا. تو اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. اور کیسے؟ سرا و علانیتاً، پوشیدہ اور ظاہری طور سے. پوشیدہ کون سے دیے جائیں گے؟ جو جس سے کوئی انسان کی عزت ریلیٹڈ ہو، یعنی کسی کو اگر بتا کے دینے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو چھپا کے دیں گے. اور نفلی صدقات یوزلی چھپا کر دیں گے کیونکہ اس کو ریاکاری کا یا شو آف کا کیا ہوتا ہے، ایک جذبہ آ جاتا ہے. اور علانیتاً، اعلانیہ طور پر جو بھی فرض صدقات ہے وہ، اور پھر جو کوئی انڈیویجول سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ دکھا کر دیں گے تاکہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہو، دوسرے بھی اس سے کیا کریں؟ فرض کرنے کا جذبہ ان لوگوں میں پیدا ہو. پھر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ اتنی پیاری آیت ہے معلوم ہے. یہ اولی الالباب کیا کرتے ہیں؟ اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، یعنی اچھے طریقے سے برائی کو ہٹاتے ہیں. اب اس کے دو انٹرپریٹیشن ہیں. فرسٹ تو یہ ہے کہ اگر کوئی، اب ہمیں کوئی غلطی ہو گئی تو اچھے طریقے سے برائی کو ہٹانا. یعنی غلطی ہو گئی تو بعض انسان کیا کرتا ہے؟ روتے چیختے چلا، ہم سے ہو گیا. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ گلٹ سے کبھی نکل کے اچھا کرنے دیتا ہی نہیں. اچھا طریقہ کیا ہے؟ ہو گیا توبہ کرو، اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ پھر ساری نیکی کے لیے نکل جاؤ. یہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ ہے. اب سیکنڈ کیا ہے؟ کوئی بھی گندگی ہے، آپ گندگی کو پھر گندگی سے صاف کریں گے؟ نہیں کریں گے. گندگی کو آپ کیا کریں گے؟ صاف پانی سے صاف کریں گے. اسی طرح برائی کو اچھی طریقے سے ہٹاتے ہیں. یعنی اگر کوئی تھپڑ مارے تو واپس پلٹ کے تھپڑ نہیں مارے گے، اگر کوئی گالی دیا تو واپس گالی نہیں دیں گے. برائی کو اپنے اچھے اخلاق سے ہٹائیں گے. سمجھے؟ تو یہ چیزیں آئیں گی. اولئک لہم عقبیٰ، یہی لوگ، ان کے لیے انجام ہے الدار، گھر کا. یعنی جو دنیا کے گھر میں اچھا کام کرے گا اس کو آخرت میں اچھا گھر ملے گا. اور یہ گھر کیسے ہوں گے؟ جنات عدن، باغات ہے ہمیشہ کے. جیسے ہم پچھلے آیت میں بھی پڑھ چکے تھے کہ جنت عدن کیا ہے؟ عدن کا ایک تو مطلب ہے ہمیشگی، یعنی یہ جنت جو ہوگی وہ پرماننٹ ریسیڈنس ہوگی، وہاں سے کوئی بھی نکال نہیں سکے گا. دوسرا جنت عدن کیا ہے؟ ایک جنت کے ایک لیول کا نام ہے. تو ایسے لوگوں کو جنت عدن ملے گی. یدخلونہا، وہ جن میں داخل ہوں گے وہ، ومن صلح، اور جو کوئی صالح ہوا، من آبائہم، ان کے باپوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے. یعنی اب کیا ہے؟ انسان کے سب سے پیارے کون ہوتے؟ ماں باپ، بچے، اور بیویوں سے بیوی کے لیے شوہر. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسے اولو الالباب جن کے سارے صفات ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کے رشتے دار نیک عمل کرنے والے ہیں، لیکن نیک عمل میں بھی ڈگری ڈفرینٹ ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ نیک عمل کرنے والے تھے، کوئی کم نیک عمل کرنے والے تھے، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جنت کے 100 درجے ہیں، درجوں میں پلیس کرتے ہیں. تو اب جو یہ سارے عمل کرنے والے ہیں ان کو خواہش ہوگی نا کہ اللہ میرے ماں باپ جو ہے نیچے والی ڈگری میں ہے، نیچے لیول میں ہے، یا پھر میری اولاد، یا پھر میری بیوی. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے اولاد جو نیک ہے لیکن نیچے لیول کے جنتوں میں ہے، جو نیک ہے اولاد میں سے، ماں باپ میں سے، یا پھر بیویوں میں سے، یا پھر شوہروں میں سے، تو ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو بھی کیا کریں گے؟ اوپر جو ہے پروموٹ کر کے اوپر والی جنتوں میں بلا لیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ لوگ صالح ہو. کافر ہے تو پھر ان کو نہیں بلایا جائے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے. یعنی فرشتے کیا کریں گے؟ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے ہر طرف سے آ کر ان کو ویلکم کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کے 25,000 دروازے ہیں،
اور دن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 بار فرشتے آ کر ان کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. جیسے آگے کی آیت میں آئے گا سلام علیکم، سلام ہو تم پر، بما صبرتم، بوجہ اس کے صبر کیا تم نے. یعنی جو صبر، آج ہم سوچتے ہیں کہ صبر کر کے کیا ایسا تھوڑی دیر کے بعد نیند وہ ہو جاتے ہیں، اتنا صبر کرے چاہنے لگے صبر کے بدلے. وہ صبر کے بدلے آپ دیکھیے جنت عدن میں فرشتے دن میں 3 بار آ کر سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. اور وہ سلامتی بھی کیسی سلامتی؟ سلام کہتے ہیں سلامتی کی دعا ہے. وہ سلامتی بھی ایسی سلامتی دنیا میں چاہے جتنی بھی نعمت ہو، اب دیکھیے بڑے سے بڑا کروڑ پتی محل میں بھی رہ رہا ہو تو اس کے ساتھ اس کو غم، دکھ، بیماری کچھ نہ کچھ لگی ہوئی ہے. لیکن جنت کی سلامتی ایسی ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ جو ہے کوئی طریقے کا دل میں کوئی وہ ہوگا، صرف سلامتی ہی سلامتی. تو یہ سلامتی کس وجہ سے ہوگی؟ صبر کی وجہ سے. فنعم عقبی الدار، تو کتنا اچھا ہے گھر کا انجام. یعنی اب دیکھیے یہ صبر کی وجہ سے نعمہ یعنی ایکسلنٹ انجام جو ہے یہ صبر کے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دن میں 3 بار فرشتے سلام کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح شام فرشتے صرف سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. مسند احمد کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ لوگوں نے کہا اللہ کو علم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین، مہاجرین میں جو دنیا کے لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے. کون کون؟ مہاجرین، مساکین جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کا غم دلوں ہی میں رہ گیا اور قضا آ گئی. یعنی ان کی ساری خواہشات دلوں میں ہی رہ گئے اور وہ لوگ اس پہ صبر کرے. یعنی یہاں پہ مسکین تھے لیکن اس پہ صبر کرے. رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو. فرشتے کہیں گے یا الہی ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے ہیں، تیرے بہترین مخلوق ہے، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیائی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری ہونے نہ پائی اور یہ صابر و شاکر رہے. یعنی مراد پوری نہیں ہوئی تو بھی صبر کرے اور شکر کرے. اب تو فرشتے جلدی جلدی شوق کے ساتھ ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے. طبرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے: فقراء، مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جب انہیں جو حکم دیا بجا لاتے رہے. یعنی مصیبت آنے کے وقت بھی کیا کرے؟ صبر کرے، اپنے مسکینیت سے بھی صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خاطر مہاجر یعنی ہجرت کرے. اور اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت پرفیکٹلی کرے، صبر کرے، شکر کرے، شرک نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ گروہ، ایک گروہ تو جنتوں کے جنتی جو ہوں گے وہ بتایا جا رہا ہے. اب نیکسٹ گروہ کیا ہے؟ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، چاہے وہ لا الہ ہو کا عہد ہو، عہد الف جو ہے اللہ کی جگہ کسی اور کو الہ بنا رہے، بھلے ہی وہ بت کو بنا رہے، شرک کو بتوں کو بنا رہے، یا پھر اپنے کیا کہتے ہیں سورج، چاند، پہاڑ کے ساتھ ساتھ انسانوں کو، قبروں کو، اماموں کو، یا پھر اپنے نفس کو. یہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑنا ہے. من بعد میثاقہ، بعد اس کے پکا کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے. یعنی رشتوں کو اور مسلمان کی جماعت کو ڈیوائڈ کر رہے. تو آپ دیکھیے فرسٹ تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن سیکنڈ شاید کیٹیگری میں ہم آ سکتے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن سے ہم رشتہ توڑتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن سے ہم کئی دن سے بات نہیں کر رہے. بھی ساتھ اس کے ایو صلاۃ، جس کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. فساد کیا ہے؟ اصلاح کا اپوزٹ ہے. کوئی بھی چیز صحیح کرنے کے بجائے بگاڑ رہے، کسی بھی طرح کا فساد ہو سکتا ہے. وہ اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، یعنی رحمت سے دوری ہے دنیا میں بھی، پلس وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے. دنیا میں
کے گھر میں جو کیے اس کے بدلے آخرت میں بہت برا گھر ملے گا. اللہ یبسط الرزق, اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق کو. یعنی اب دیکھیے رزق اگین کیا ہے, انسان کے فائدے کی چیز. لمن یشاء, جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یعنی اب دیکھیے ہم اکثر کافروں کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کافر ہے لیکن کتنا مزے میں کھا رہے, پی رہے, رہ رہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں اگر کسی کو رزق ملا ہے تو وہ اس بیس پہ نہیں کہ وہ کتنا ایمان لایا, کتنا اللہ تعالیٰ کے تقویٰ رکھتا ہے, کتنا نیک انسان ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مرضی سے جس کو چاہے جیسا چاہے رزق پھیلا دیتا ہے. وَيَقْدِرُ, اور اندازے سے, یعنی کسی کے لیے بے انتہا رزق دیتا ہے اور کسی کو اندازے سے بالکل ایک مقدار میں تھوڑا سا رزق دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں بس کروڑ پتی رہتے, اگر انکم ٹیکس دینا ہے تو کتنا دینا ہے کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا دینا ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ان کو خود نہیں معلوم پتا کہ کتنا بینک بیلنس ہے, کتنا وہ ہے. بعض ایسے ہوتے فکس سیلری والے ناپ کے تول کے اسی میں سے نکال کے ہر لمحہ جو ہے ان کے پاس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, ہاتھ میں کتنے پیسے, ذہن میں پورے فگر نوٹڈ رہتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے انتہا دے, جس کو چاہے ایک مقدار میں دے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی میں. یعنی کوئی چیز اگر دنیا میں مل گئی تو اسی سے پھولے نہیں سماتے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے. اب ہمارے لیے دیکھیے سوچے تو ایک بار ایسا دکھتا ہم نہیں ہے, لیکن دوسری بار سوچیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر کوئی چیز دے دے تو اس میں اتنے گم گئے. مطلب کوئی کپڑے لے کر آئے, اب سب کو بتانے میں کبھی کبھی ہوتا دیکھیے بلک میں آ جاتے, شادی کے کپڑے آ جاتے کوئی مہنگے مہنگے, اسی کو ان کو بتاؤ نماز چلے گی. کوئی نیا ٹی وی لے کر آئے گھر میں, صبح ٹی وی دیکھے, شام ٹی وی دیکھے, نماز چلے گی, روزہ چلے گا, اللہ کے احکامات چلے گئے. یا پھر ایسے ہی دنیا کی کوئی بھی نعمت ملنے پر اس میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اتراتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور نہیں دنیا کی زندگی فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, آخرت کے مقابلے مگر ایک متاع. یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جس چیز کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی بھی نہیں دیتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کوئی سمندر میں ڈبو لے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے. جتنا یہ پانی سمندر کے مقابلے پر ہے اتنی ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی ایک انگلی اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو کتنا پانی آئے گا, آخرت کے مقابلے دنیا بس اتنی ہی ہے. پھر ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والے بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جن کا یہ تھا, اس سے بھی زیادہ بیکار اور ناچیز اللہ کے سامنے دنیا ہے. یعنی ایک بکری کا بچہ مر گیا تو لوگ کیا کریں, اس کو کوئی ویلیو ہے اس کو لے جا کے پھینک دیا. تو اللہ کے سامنے یہ بکری کا بچہ جو بیکار ہے سمجھ کے پھینک دیا مرا ہوا, اس سے بھی حقیر ہے دنیا. تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے سامنے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یہ اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں, لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ, کیوں نہیں اتاری اس پر کوئی نشانیاں اس کے رب نے. یعنی اگین معجزے, جیسے میں پہلے بتائی تھی لاسٹ اس میں لیکچر میں کہ معجزے تو اترے تھے لیکن ان کو اپنے پسند کے معجزے چاہیے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ, کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہے, من جس کو یہ چاہتا ہے. یعنی جو معجزے طلب کرتے ہیں وہ کون ہے, بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ان کو ہدایت دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ لوگ بار بار جو معجزے طلب کرتے ہیں اس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی آئی کہ ان کی خواہش کے مطابق صفا پہاڑی کو سونے کا کر دیتا ہوں, زمین عرب میں میٹھے دریاؤں کی ریل پھیل کر دیتا ہوں, پہاڑی زمین کو زرعی زمین یعنی ذرا یعنی فارم یا کلٹیویبل لینڈ جو ہوتے ہیں زمین سے بدل دیتا ہوں. لیکن پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں گے, اور اگر وہ نہ لائے تو وہ سزا ہوگی جو کسی پر نہ آئی. چاہو تو معجزہ طلب کرو یا چاہو تو توبہ کے دروازے کھلے رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ چیز پریفر کیا نا, توبہ کے دروازے کھلے رہنا پریفر کیا. اور یہاں پہ دیکھیے من اناب, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے.
اب ہمیں اللہ کی ہدایت چاہیے تو ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنا ہے. اور اناپ کا روٹ ورڈ نون واو با ہے جس سے جو ہے شہد کی مکھی، نوب بولتے ہیں شہد کی مکھی کو. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ دن بھر یہاں جا کے پھولوں کا رس چوستی ہے، وہاں جا کے لیکن فائنلی اپنے شہد کے پتے پہ واپس پلٹ کے آتی ہے. تو اسی طرح انسان دن بھر بزنس میں، کھانے پینے میں، دنیائی معاملوں میں کیا بزی رہے اور پھر بار بار پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، جس کا ایک وہ کیا ہے؟ نماز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.